بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت مولانا شیر علی صاحب کے بارے میں محترم سید قمر یوسف صاحب دوسری قسط ان کے میں اپنا بیان جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے ان کی ایک جو قسط نمبر 4 تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے، اور 5ویں قسط میں وہ حضرت مولانا شیر علی صاحبی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو باقی خدمات ہیں ان کے متعلق بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا شیر علی صاحب کے بارے میں۔ ایک تو بڑی جس چیز میں وہ بہت مشہور تھے، وہ میں ان کا نام کو فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک وہ مجسم دعا تھے، ہر وقت دعا کرتے رہتے، اور بہت کم ان کی گفتگو میں وہ لمبی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہاں ہمارے دوست ہیں ڈنمارک میں چودھری محمد جمیل صاحب، ان کے چھوٹے بھائی رہتے ہیں گاٹنبرگ میں چودھری محمد منیر صاحب۔ ان کے والد صاحب جن کا نام تھا چودھری پیر محمد صاحب، ان کو بابا غلام محمد صاحب کشمیری غالباً یہ ان کے واسطے سے یہ خود ان کو لے کے آئے، تبلیغ کی غرض سے قادیان لے کے آئے۔ اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ حضرت مولوی شیر علی صاحب کے گھر میں ان کا قیام ہوا، تو باہر چارپائیوں پہ یہ لیٹے ہوئے تھے، تو آدھی رات کو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولوی صاحب اٹھے ہیں اور تہجد انہوں نے پڑھنے شروع کیے۔ اس نماز کے دوران جب انہوں نے دعائیں کرنی شروع کی، تو جس جذبے کے ساتھ اور جس رکت کے ساتھ، جس گداز کے ساتھ وہ دعائیں کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ جیسے کوئی تڑپ رہا ہے۔ تو یہ جب وہ سارا نظارہ جمیل صاحب کے والد صاحب نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ حضرت خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ ثانی حضرت مسیح موعود السلام کا جو شاگرد ہے، اس کی روحانی کیفیت یہ ہے، تو جو اصل ہے، جو بانی ہے، وہ کتنا عظیم شان ہوگا۔ اس وجہ سے تردد کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً بیعت کر لو۔ تو بہت سے جو دوست تھے اور بھی جب صحابہ کو دیکھتے تھے قادیان میں، خصوصیت سے بڑے بڑے عظیم شان صحابہ تھے جو حضرت مسیح موعود السلام کی تربیت میں جن کو عظیم شان روحانی عظمتیں ملیں، ان کو دیکھ پہ کہ بغیر تبلیغ کے ہی تو لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ تو ایک تو حضرت میر شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعاؤں کے انہماک تھا، اس قدر تھا کہ وہ چلتے پھرتے لگتے نہیں کہ چل پھر رہے ہیں، وہی کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ نمازوں کے اندر بھی، نمازوں کے بعد بھی، ہر وقت ان کی جو کیفیت، غالب کیفیت تھی، وہ دعاؤں کی تھی۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث کی خدمت میں آپ کا کیا شغل تھا یا انہماک تھا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب کی مالداری بھی تھی قادیان میں، ہمارے کلاس فیلو بھی رہے، اور آخری عمر تک جب تک زندہ رہے دوستی بھی رہی۔ ان کے بارے میں روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب نے مجھے بلایا اور کہنے کہا کہ میاں صاحب، آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میں جنت میں جاؤں؟ تو میاں صاحب نے کی کہ حضور میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مولوی شیر صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری 40 حدیثیں
روایت کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کا کوئی روحانی لحاظ سے نفع بخش اثر ہو گیا تو اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام جب وہ جنت میں داخل ہوں گے کہ پوچھیں گے کہ کس دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے، جس دروازے سے چاہو جنت کے اس میں تم داخل ہو سکتے ہو۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ میں آپ کو 40 حدیثیں پڑھاؤں۔ اب وہ یہ 40 حدیثوں کی روایت جہاں تک میرا اندازہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ علم حدیث کے جاننے والے تھے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حدیثیں پڑھنے میں بھی بڑا وقت مصروف کیا، مشغول رہے، بلکہ مکہ اور مدینہ میں بھی 2 سال حدیثوں کے سلسلے میں ہی قیام فرمایا، اور پھر یہ جہاں قرآن مجید کا درس دیتے تھے وہاں حدیث کا بھی درس دیتے تھے۔ اور یہ مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے بخاری انہی سے پڑھی ہوئی ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے حضرت میر سید محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کا درس حدیث بہت مشہور تھا، اور جہل حدیث کا درس انہوں نے بھی دیا ہوا ہے۔ اور درس دینے کا طریق یہ ہوتا تھا کہ مثلا اگر یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات ہے، حضرت عمر نے بیان کی ہے، حضرت عمر سے کس نے سیکھی، اس سے اگلے نے کس سے سیکھی، تو ایک تسلسل چاہتا ہے 19-20 سلسلوں کا، اور وہ سے آخر میں پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جیسے حضرت مولانا شیر علی صاحب تھے یا میر محمد اسحاق صاحب سے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث اس پورے سلسلے کے ساتھ فلانے آدمی سے سیکھی ہے، اور آگے اب میں تمہیں پڑھاتا ہوں اور تمہیں سند دیتا ہوں اگر تم یہ سارے تسلسل کو یاد رکھو گے۔ تو حضرت مولانا شیر علی صاحب نے پھر مجھے یہ یاد ہے، میں بھی چھوٹا تھا اس وقت، اور صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب بھی چھوٹی عمر کے تھے، تو مسجد مبارک قادیان میں جو حجرہ تھا، جو چھوٹا سا کمرہ جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ قلم کی سرخ سیاہی کے داغ پڑے تھے، کشف تھا ان کا، اس کمرے میں حضرت مولانا شیر علی صاحب میاں حنیف کو اندر لے جاتے تھے اور روزانہ پڑھاتے تھے۔ چنانچہ صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب نے چہل حدیث کو اپنے پوری روایات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ جاتی تھی وہ انہوں نے نام بنام انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک حدیث کا کام قادیان میں عام تھا۔ اب اس ہمارے زمانے میں جن کو میں جانتا ہوں وہ حافظ مظفر احمد صاحب ہیں، وہ بھی بہت بڑے علم حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بھی دی کہ مسلم کی حدیث کا ترجمہ ان کے بیٹے نے مل کے اردو میں کیا ہوا ہے۔ حافظ مظفر احمد صاحب نے بھی اسی سند کے ساتھ چہل حدیث جو ہے، اب وہ مجھے نام تو یاد نہیں آ رہا، جن سے انہوں نے یہ سند حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک خاص عموماً اتنی عام چیز نہیں ہے، مطلب شاہد ہے، جامعہ کا ہے، اس نے مول فاضل کیا ہوا ہے، اس نے فلانی چیز پڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ چہل حدیث کا یہ 40 جسے کہنا چاہیے 40 حدیثیں اس رنگ میں کسی سے پڑھنی کہ اس نے پوری روایات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جس زمانے میں وہ زندہ تھا اس کو تک اس نے وہ لے کے جاتا ہے، تو یہ ایک خاص طریق تھا۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب کو اللہ نے توفیق دی، اور میں ابھی اس میں بچہ تھا، میں تو اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ وہ روزانہ میاں حنیف کو اس کمرے میں لے جاتے تھے، اور پھر وہ میاں حنیف نے 40 حدیثیں یاد کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی۔